یاد رکھیے آدمی گھر سے برباد ہوتا ہے. کیسے برباد ہوتا ہے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. حلال کھا رہا تھا, کما رہا تھا, 99 کی بیماری نہیں تھی, کوئی کھجلی نہیں تھی. جیسے ہی پڑوسی نے مکان بنایا اب کھجلی شروع ہو گئی. بیوی نے تانا مارا, دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, تم وہیں کے وہیں ہو. اب یہ مجنوں تانے کی تاب نہ لا کر کے آنکھ بند کر کے کما رہا ہے, لوٹ کر کے لا رہا ہے, کوٹ کر کے کھا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ مرنے کے بعد جب اللہ کی عدالت میں پہنچا تو لکھا گیا کہ اس کی نماز ختم ہو گئی, اس کا روزہ ختم ہو گیا, اس کی نیکی برباد ہو گئی, اس کا گناہ باقی رہ گیا. پوچھا گیا وہ گناہ کیا ہے؟ کہا بچوں کو حرام کھلایا, بچوں کو حرام لا کر کے دیا, بچوں کے لیے حرام کمایا, وہ گناہ باقی ہے. وہ نیکی کہاں گئی؟ بچوں کو لوٹ کر کے لا کر کے کما کر کے کھلانے میں کے نتیجے میں سب نیکی ختم ہو گئی, نیکی ختم ہو گئی, گناہ باقی رہا. جہنم بھی گیا تو گھر کی بیوی کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے چلا گیا. ازجا کا آدمی 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملاتا تھا اور روٹا میں جا کر کے بیچتا تھا. تو خریدنے والے کہتے تھے یار اس میں تو پانی ہی پانی ہے, دودھ کہاں ہے؟ دودھ میں تم پانی ملائے ہو. تو وہ قسم کھا کر کے کہتا تھا کہ ہم دودھ میں پانی نہیں ملائے, پانی میں دودھ ملائے. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا, اس کے بٹوا میں پیسہ تھا, سائیکل سے آ رہا تھا. اس کو پیشاب پاخانے کی جب حاجت ہوئی تو مہانندا ندی کے کنارے چلا گیا حاجت پوری کرنے کے لیے. پاکڑ کے درخت کے نیچے سائیکل رکھا. وہاں سے جب واپس آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب. سائیکل تو ہے, بٹوا ہے ہی نہیں. اب چاروں طرف دیکھ رہا, کہیں نظر نہیں آیا. تو اوپر جو جھانک کر کے دیکھا تو دیکھا کہ بندر بیٹھا ہے, بٹوا ہاتھ میں ہے. سکہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مہاراج بٹوا دے دو, تم کو کیلا کھلائیں گے. اس کو رحم آیا, 1 سکہ اس کو دیا. پھر کہا کہ ہم تم کو امرود کھلائیں گے. تو سکے کو دیکھنے لگا, وہ سکہ پھینکنے کے بجائے اس کے ہاتھ سے چھوٹا, پانی میں گرا, ٹباک. اس کو بڑا اچھا لگا کہ یہ دیوالی کا پٹاخہ کہاں پھوٹ رہا ہے بھائی. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سکہ نہیں ہے, دیوالی کا پٹاخہ ہے. 1 سکہ نکالے, پانی میں گرائے, ٹباک مزا لے کہ دیوالی کا پٹاخہ پھوٹ رہا ہے. 1 سکہ پانی میں ڈالے, 1 سکہ اس کے ہاتھ میں ڈالے, 1 سکہ پانی میں ڈالے, 1 سکہ اس کے ہاتھ میں ڈالے. جب بٹوا خالی ہو گیا تو یہ کہتا ہے مہاراج سمجھ میں آ گیا, جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر آیا, جو پانی کا پیسہ تھا پانی میں چلا گیا. جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تب تک پانی پیتی تھی, مرتی ہے تو مر جانے دو, پہلے بھی کب جیتی تھی, پہلے بھی کب جیتی تھی. جے ہو پیسے والوں کی, جے ہو پیسے والوں کی, گیہوں کے دلالوں کی. ان کا حد سے ان کا حد سے بڑھا منافع, کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے, کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے, بڑھیا مر گئی فاقے سے, بڑھیا مر گئی فاقے سے. کل جگ میں بھی مرتی ہے, ست جگ میں بھی مرتی تھی, یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی, سدا ہی فاقے کرتی تھی. جینا اس کو راس نہ تھا, جینا اس کو راس نہ تھا, پیسہ اس کے پاس نہ تھا. اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے, مڑ جاتی تھی ناکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے, بڑھیا مر گئی فاقے سے. میں اتنا گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کیا سناؤں کیا نہیں سناؤں. میں یہ سوچ کر کے بیٹھا تھا کہ میں دعا کرا دیتا ہوں, لیکن دل بھائی کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے خود نظامت کر کے مجھے بٹھا دیا. ان کے حوصلے سے حوصلہ لیتے ہوئے میں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. آپ تو نہیں اٹھائیں گے چونکہ آپ کا بیٹا یہاں موجود ہے. اچھا غور کیے آپ,
اس میں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے. اگر وہ دوسری اور تیسری کے چکر میں ہیں تو جلسہ سن کر کے جب گھر پہنچیں گے تو گھر میں بڑکا ڈرام ہوگا, راتوں رات بیوی اسی میں پیک کر دے گی, یہ سیدھے قیامت میں اٹھیں گے. پیغام کو ختم کر رہا ہوں, آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جوانوں کے حوالے سے پیغام. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سے ہمارے جوان سننے کے لیے تیار, جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نکاح کتنا آسان تھا. لکھنے والے نے لکھا کہ دنیا میں نکاح سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں. آپ کا جلسہ آدھا سے زیادہ نکل گیا, تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے, ہاتھی پاس ہو چکا ہے, صرف دم پھنسی ہوئی ہے. اور دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے, اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے. نکاح کتنا آسان تھا سنا دیتا ہوں. آج نکاح سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں ہے, کل نکاح سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں تھا. جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا, جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا. مہر ادھار ہو یا نقد ہو نکاح ہو جائے گا. قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا. خطبہ پڑھا جائے یا نہ جائے نکاح ہو جائے گا. دو آدمی کی موجودگی میں اگر لڑکا بول دے کہ مجھے لڑکی پسند ہے, لڑکی بول دے کہ مجھے لڑکا قبول ہے, میاں بیوی راضی, تو کیا کرے گا قاضی. لیکن آج کے دور میں نکاح اتنا مشکل ہو گیا, لوگ اپنے بیٹے کو بیچتے ہیں اور بیٹی والے اپنی بیٹی کے لیے دولہا خرید کر کے بیٹی کو دیتے ہیں. اس کی وجہ سے نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ ایک بیٹی دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہے, پاؤں پھیلایا, آنکھ کھول کر کے آسمان کو دیکھ رہی ہے. باپ نے کہا کہ بیٹی کیا ہے, کہا میرا آخری وقت ہے, اب میں دنیا چھوڑنے والی ہوں, ابا میرے واسطے دعا کرو. میں دعا کرتی ہوں, آپ آمین بولو. باپ سے کہا ایک بار آمین بولو, باپ نے ایک بار آمین کہا. باپ سے کہا دوسری بار بولو, باپ نے دوسری بار کہا. بیٹی نے کہا کہ ابا آخری بار بولو, تو آخری بار کہا. باپ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا, بیٹی دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہو, تم اپنا صدمہ مجھ کو دے کر کے جا رہی ہو. کندھا مجھے دینا تھا, تم کو مجھے دینا تھا, اور کندھا مجھے دینا پڑ رہا ہے. بیٹی تم دعا کر رہی ہو, بتاؤ کیا دعا کر رہی ہو. اس موقع سے اس بیٹی کا جواب سنیے, ابا میں نے دعا کیا ہے کہ اس ظالم سماج نے مطالبہ اور ڈیمانڈ کی وجہ سے میرا نکاح ہونے نہیں دیا, میں نکاح سے محروم رہی. جوان سے بوڑھی ہو گئی, بوڑھی سے بیمار ہو گئی, اللہ کو پیاری ہونے والی ہوں, اس سماج نے میرا نکاح محروم کر دیا. میرے باپ نے مجھ کو نکاح سے محروم کیا. میں نے چلتے وقت میں, دنیا چھوڑتے وقت میں یہ دعا کی ہے, مالک اس سماج کو, میرے ماں باپ کو اپنی جنت سے محروم کر دے. اللہ کے رسول کے زمانے میں 2 دعوت تھی. ولیمے کی دعوت تھی, بیٹا والا کرتا تھا, بیٹی والا نہیں. عقیقے کی دعوت تھی, یہ کون کرتا تھا, بیٹی والا نہیں, بیٹے والا. ہمارے زمانے میں ایک دعوت ہے, وہ دعوت نہیں عداوت ہے, بارات کی دعوت. مہمان ہمارا, دسترخوان بیٹی والے کا. یہ دعوت نہیں عداوت ہے. اور بول کر کے آتے ہیں کہ 230 باراتی آئے گی, 230 باراتی آئیں گے, لیکن جب گنتی ہوتی ہے تو 420 نکلتے ہیں. چور بن کر کے آتے ہیں, ڈاکو بن کر کے نکلتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے سادگی میں نکاح کریں گے, کوئی فیشن نہیں, کوئی ڈیمانڈ نہیں, سنت کے مطابق نکاح کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے, کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے. رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول, کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول, کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول. ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے, اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے. مان لے جہاں کی بات کو,
दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। माशाअल्लाह जवानों ने सुन करके सुनने का हक अदा कर दिया। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारे जवान यहाँ से लेकर वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, बूढ़े लोगों से कह रहे हाथ मत उठाइएगा आप लोग। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका ज़रूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। एक जवान इतना बड़ा पियक्कड़, इतना बड़ा पियक्कड़, दारू छूट ही नहीं रही है। माँ अलग नसीहत करती है, बाप अलग नसीहत करता है, मौलवी मौलाना अलग नसीहत करते हैं, लेकिन दारू छोड़ता ही नहीं। जलसे में एक आलिम साहब आए, उसका बाप उसकी खिदमत में, उनकी खिदमत में उसको लेकर के आया, कहा हजरत आप नसीहत कर दीजिए, ये दारू छोड़ता ही नहीं है। तो आलिम ने कहा अरे बाबू, जब तक दारू को अपनी दुश्मन नहीं समझोगे, दारू को अपना दुश्मन नहीं समझोगे, दारू नहीं छूटेगी। तो मौलवी ही को पढ़ाने लगा, आपने तो कहा था तकरीर में दुश्मन से मोहब्बत करनी है, अभी कह रहे आप दुश्मन को दुश्मन समझो। तो हजरत ने खिसिया करके कहा अरे दुश्मन से मोहब्बत करने के लिए कहा था, उसको निगलने के लिए कहाँ कहा था। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है सिकंदर। जानते हैं ये कौन सा बादशाह है? इसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। जहां सूरज तुलू होता है वहां तक पहुंचा, जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक पहुंचा, पूरी दुनिया को फतह करके बैठ गया। जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक चला गया, झंडा गाड़ दिया, और जहां सूरज डूबता है वहां तक पहुंच गया, झंडा गाड़ दिया। यहां से लेकर के वहां तक उसकी हुकूमत, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत। 4 बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, उसमें सिकंदर 33 साल की उम्र में मर गया, दुनिया छोड़ करके चला गया। लिखने वाले ने लिखा 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया को फतह करने वाला जवान 33 साल की उम्र में क्यों चला गया? तो लिखा कि दारू पीने से 3 नुकसान होता है। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा होता है, मैदान हार जाता है, और जवानी में मौत आती है। सिकंदर कसरत से दारू पीता था, दारू पीने के नतीजे में जवानी में मौत आ गई। हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है जहांगीर। मुगल बादशाह में हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा जहांगीर है। जहांगीर बादशाह दारू पी रहा है, हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है, दारू पी रहा है। दारू पीता गया, हुकूमत करता गया, हुकूमत छोटी होती गई। मुसलमान के हाथ से जब निकली तो आज तक वापिस नहीं आई। दारू का जाम लेकर के सूख करके कांटा हो गया। सिंगल फेफड़े का आदमी, सिंगल फेफड़े का आदमी खड़ा होता है तो डोलता है, और जाम लेकर के तो ऐसा डोलता है कि लगता है कि तूफान आ गया। जाम हाथ में है, डोल रहा है, डोल रहा है, डोल रहा है। तो वजीर ने कहा कि जाम तो संभलता नहीं है, हुकूमत को क्या संभालोगे? उसका जवाब सुनिए, खून के आंसू रोना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, मैं आपको डांट नहीं सकता, मैं आपको झिड़क नहीं सकता, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता, ये नबी की सुन्नत नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूं, आज आप सिर्फ दारू से बच जाइए। मैं आपको पूरी गारंटी दे करके जाता हूं कि पूरे खानदान को अल्लाह बचा लेगा। सिर्फ आप बच जाइए, पूरे खानदान को अल्लाह बचा लेगा। हाथ में जाम है, डोल रहा है। तो वजीर ने कहा कि तुमसे जाम तो संभलता नहीं है, हुकूमत कैसे संभालोगे? उसका जवाब था, शराब के चक्कर में, कबाब के चक्कर में मैंने हुकूमत का सौदा अपनी बीवी के हाथ से कर दिया।
ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے خود بھی بچیں گے, دوسرے کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جوانی میں پکڑا ہے, بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. لے جائیں گے آپ لوگ کو, اور ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے, ملاقات کریں گے آپ سے. عاشقوں کو شباب نے مارا, فاسقوں کو شراب نے مارا, عالموں کو کتاب نے مارا, منشیوں کو حساب نے مارا. ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم کو روٹی کباب نے مارا, ہم کو روٹی. مردوں کے حوالے سے سارے پیغام ختم ہو گئے, عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے. جب تک ہم کرسی نہیں چھوڑیں گے آپ کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں. مشاعرہ چل رہا تھا, مشاعرہ ہو رہا تھا, تو مشاعرے میں غزلیہ مشاعرہ تھا, نعتیہ مشاعرہ نہیں تھا. غزلیہ مشاعرہ چل رہا تھا تو اس میں شاعر مرد بھی آئے اور شاعرہ عورت بھی آئی. لڑکا لڑکی دونوں مشاعرے میں آئے. ایک لڑکی, اس کا نام فاطمہ, اسٹیج پر آئی, آدھا کپڑے میں آدھا ننگی, اسٹیج پر آئی. غزلیہ مشاعرہ چل رہا ہے, بال بھی دکھا رہی ہے, سینہ بھی دکھا رہی ہے, پورا جسم جھر جھر نظر آ رہا ہے چلنی کی طرح. آدھا کپڑا ہے, آدھا کپڑا ہے ہی نہیں. فاطمہ صرف نام ہے, کام فلمی ہیروئن ہے. آئی ہے اسٹیج پر تو پہلا مصرع کہا, خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا, خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اب سارے لوگ خاموش ہے, کیا بتائیں, یہ لڑکی سوال کر رہی ہے, اس کی قسمت میں کیا لکھا. ہم لوگ کیا جاننے کے لگے, ہم لوگ تو سسرال کو جانتے ہیں کہ یہ ملا ہے وہ ملا, کچھ باقی ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن یہ لڑکی کہہ رہی قسمت میں کیا ہے, مقدر میں کیا ہے. تو ایک لڑکا بیچ سے کھڑا ہوا, وہ بولا, او لڑکی تم کو شرم نہیں آتی, فاطمہ ہو کر کے فلمی ہیروئن ہو, فاطمہ کی اوڑھنی دوپٹے کا, آہا کیا دل صاحب نے مصرع کہا بھائی, کہ غلاف کعبہ سے بڑھ کر کے فاطمہ کی اوڑھنی. اللہ سبحان اللہ, قربان جاؤں دل خیر آبادی پر. پیسے کے بغیر سب سے زیادہ آسان ہے قربان ہونا, اسی طرح میں سستا کا سودا کر رہا ہوں. کیا کہا انہوں نے, تو کہا کہ فاطمہ کا تماشا کر رہی ہو اور پوچھ رہی تمہاری مقدر میں کیا لکھا ہو, تو مرنے کے بعد خدا بتائے گا, ہم تم کو فٹافٹ بتا دیتے. مصرع پڑھو, میں تمہارا جوڑا لگا دیتے. خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اس لڑکے نے کہا, گلے میں طوق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا, گلے میں طوق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پردے کے حوالے سے رکھتا ہوں, اور زحمت تمام, آپ کا جلسہ اتنی جلدی اتنی رفتار سے گزر گیا. میں 2017 میں آیا تھا دل صاحب کے ساتھ, لیکن جو کشش میں ابھی محسوس کر رہا ہوں وہ اس سے پہلے مجھے محسوس نہیں ہوئی. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے, آپ کی بیٹی کی آبرو کی قدم قدم پر اللہ حفاظت فرمائے. 3 لاکھ مسلمان لڑکی مسلمان کے گھر سے بھاگ گئی, آبرو الگ گئی, ایمان الگ گیا.
इमारत शरिया की रिपोर्ट है कि 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, मुसलमान के घर नहीं गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, माँ सो रही है, बाप बेखबर है, लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। और दूसरी वजह, लड़की भाग गई, लिखने वाले ने लिखा कि लड़के से ज्यादा पढ़ाने का शौक हुआ लड़की को, और जोश में थे, होश में नहीं थे। जवान लड़की को लड़की के स्कूल में नहीं दिया, लड़के के स्कूल में दे दिया। पेट्रोल को आग के साथ जमा किया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, सबसे ज्यादा ये माँ बाप गुनहगार है। तीसरी वजह लिखी, जाहिल से जाहिल, पढ़ा न लिखा, नाम मोहम्मद फाजिल, जाहिल, अंगूठा टेक, पंजाब काटने वाला, डिमांड करता है कि बुलेट लेंगे, पेट्रोल का पैसा नहीं, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। शादी इतनी महंगी हुई कि गरीब की बच्ची भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप कम गुनहगार, ये सारे के सारे समाज के लोग गुनहगार।